چوتھا اللہ رب العزت کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کو پہچان لیتے ہیں. جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں پھر دنیا کی چیزیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور اللہ ہی کی عظمت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے، پھر ہر چیز کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. نمبر 5، ان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے. دنیا کے جتنے بھی علوم اور فنون ہیں، جتنی بڑی سے بڑی کوئی ڈگری انسان حاصل کر لے، لیکن پیدائش کا مقصد اصلی یہ تو قرآن نے بتایا، یہ تو حدیث نے بتایا. ان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے تو یہ اللہ رب العزت یعنی پیدا کرنے والے کی منشا کو پہچان کر پھر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. چھٹی چیز یہ ہے جو ہمارے مشاہدے میں آئی ہے، دین کا علم حاصل کرنے والے جو طلباء اور طالبات ہوتے ہیں یہ اپنے ماں باپ کا بہت ادب کرتے ہیں بنسبت دوسروں کے. وہاں بھی ادب ہوتا ہے، ماں باپ کا ایک فطری چیز ہے، بچے تو کرتے ہیں، لیکن جو دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، طالبات ہوتی ہیں، یہ جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، اس کی مثال اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اس کی مثال کچھ اور ہے، اس کی شان کچھ اور ہے. کیونکہ یہاں تو بتایا ہی جاتا ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بڑے بھائی کو باپ کی مانند سمجھنے کا حکم دیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. باپ کی رضا اللہ کی رضا بتائی جاتی ہے، تو بڑوں کا حکم ماننا اور تعمیل کرنا. اسی طرح بیوی کو خاوند کا مطیع بنانا اور خاوند کو بیوی کے لیے قربانیاں دینا، یہ سب سکھایا جاتا ہے. گھر کے اندر ایک محبت کی فضا بنتی ہے جب ہر مقام اور مرتبے کا ادب کیا جائے گا. بھئی بیوی خاوند کا ادب کرے گی، خاوند بیوی کا ادب تو نہیں کرے گا لیکن اس کا پورا لحاظ رکھے گا کہ اس کے دل کو تکلیف نہ ہو. اس کے دل کو تکلیف ہو تو یہ کہے گا میری نماز کیسے قبول ہوگی. زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، گھروں کے اندر ایک ماحول بن جاتا ہے. کتنے ایسے میاں بیوی آئے روز آتے رہتے ہیں، 4-5 دن پہلے بھی آئے ہوئے تھے. رات کو میاں بیوی آ گئے تو میاں صاحب میرے سامنے یہاں بیٹھ گئے، اس کمرے میں پیچھے بیگم صاحبہ ان کی بیٹھ گئی، تھوڑا سا دروازہ کھول دیا، پھر ان سے بات چیت ہوئی. بس آپس میں کچھ مسائل تھے، لڑائی جھگڑے تھے، بس ان کو دین کے بارے میں تھوڑی بہت بات بتا دی، قرآن حدیث کی، نبی علیہ السلام کی چند سنتیں بتا دیں، خوش ہو گئے. بعد میں اگلے دن بڑے دونوں شکر ادا کر رہے تھے، مجھے میسج آئے. تو دین کی طرف آنے والوں میں بڑوں کی جو ہے نا ادب اور مرتبے کا احترام، یہ چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں جو ادھر کم ہوتی ہیں. 7ویں چیز جو دین پر آنے والا ہوتا ہے، دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء، طالبات، علماء، ان کے لیے گناہوں کا چھوڑنا نہایت آسان ہوتا ہے. گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. جن کے بعد دین کی نسبت نہیں ہوتی، دنیا کی فقط تعلیم رہتی ہے، وہ گناہ چھوڑنا ان کو تو لگتا ہے گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتے، بلکہ بعض گناہوں کے بارے میں تو جرا کرتے ہیں کہ اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزر سکتی، یہ چھوڑے نہیں جا سکتا. وہ تو زندگی کا لازم حصہ سمجھتے ہیں، بلکہ بعض گناہوں کو تو وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا وہ الٹا کام ہے. تو گناہوں کو چھوڑنا آسان. گناہوں کو چھوڑنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آقا نے فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جائے. جس بندے نے گناہوں کو چھوڑ دیا، جس بندے نے گناہوں کو چھوڑ دیا، یہ سب سے بڑا عبادت گزار بن گیا. اور گناہوں کو چھوڑنے میں ایک اور نعمت ملتی ہے. علماء نے لکھا جو شخص اپنے علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. جو شخص اپنے علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں کو چھوڑ دینے والا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کیا ہی کچھ نہیں. التائب حبیب اللہ، گناہوں کو چھوڑ دینے والا، توبہ کرنے والا، یہ اللہ کا حبیب اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اس کا مقام کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ سب کہاں ملتا ہے؟ یہ مدارس میں آنے کے بعد ملتا ہے. کیا بتاؤں، ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ زندگی کے اگر 365 دن ہے نا تو 150 دن انہوں نے ہر دوسرے دن کوئی بے حیائی کی داستان رقم کی ہوتی تھی.
کھول کے بھی نہیں بول سکتے، بچے اتنے بیٹھے ہوتے ہیں، پردے میں مستورات بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد اس کے بعد آنکھوں کی نگاہوں کی حفاظت اور خوف خدا اور تعلق مع اللہ جو ان کو ملا، جو گناہوں کو چھوڑنے کی زندگی نصیب ہوئی، پھر روتے تھے کاش ہم جلدی آ جاتے، پہلے آ جاتے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا آسان ہوگا، ہم کہتے ہیں گناہ ہم سے چھوٹ نہیں پا رہے، ارے آپ اس ماحول میں آئیں، بار بار آئیں، لے کر آئیں اپنے آپ کو، خود بخود اللہ رب العزت رحمت عطا فرما دیں کہ گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ اور ایک دو نہیں، اب تو بہت مثالیں آنکھوں مطلب سامنے کی مشاہدے کی باتیں ہیں۔ ایک ہوتا نا کتاب سے پڑھ کر بات سنا دینا، جیسے کتاب میرے سامنے ہے، اس میں سے میں نے آپ کو ابھی سنایا کچھ، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اگر کتاب ٹھیک ہے تو بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ تو کتنی زندگیوں میں تبدیلیاں دیکھی کہ جب اس ماحول میں آئے، مدارس میں آئے، اللہ نے مہربانی فرما دی۔